اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. لازمی طور پر یہ پتھر بھی حضور کے غلام ہیں، پتھر بھی حضور کے غلام ہیں. اچھا اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، بڑا واضح سبق ملتا ہے کہ جب ابو جہل نے دیکھا نا، جب ابو جہل نے اس پتھر کو دیکھا ابو جہل غصے میں آ گیا، جلال میں آ گیا. اب کیسا عجیب منظر ہوگا جب بندہ غصے میں ہے اور معبود خطرے میں ہے. بندہ غصے میں ہے اور معبود خطرے میں ہے. ابو جہل کو غصہ آیا اور اپنے معبود پر حملہ کیا اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، تباہ و برباد کر دیا. لیکن وہ بت بھی ایک پیغام ہمیں دے گیا ہے، وہ بت بھی ایک پیغام ہمیں دے گیا ہے ناموس مصطفیٰ کے حوالے سے، آقا کی شان کے حوالے سے، کہ جو حضور سے پیار کرتے ہیں، حضور سے محبت کرتے ہیں، وہ بت ہو کر امتیوں کو پیغام دے رہا ہے کہ میں حضور کی ناموس کی خاطر کٹ مرنا تو گوارا کر سکتا ہوں لیکن حضور کی توہین برداشت نہیں. اگر وہ بت اس وقت ابو جہل کی اطاعت کرتا تو اسے عزت ملتی دنیا میں کچھ عرصے کے لیے. کیا وہ اس کی مزید تعظیم کرتا، وہ اس کی مزید عبادت کرتا، ہاں مزید عبادت کرتا. اور پھر کفار اس دور کے مشرکین بھی کہتے کہ واہ کیا معبود ہے. اس کو کچھ عرصے کے لیے عزت ملتی. آج بھی بہت سارے بتوں کو عزت ملتی ہے. ہاں حضور کی توہین پر ایک کتاب لکھ دو، ایک کتاب لکھ دو، ہر یوٹیوب چینل پر مشہور ہو جائے گی، وائرل ہو جائے گی. ہاں ایک ویڈیو بنا دو، یوٹیوب پر ڈال دو، انٹرنیٹ پر ڈال دو، ساری دنیا میں پھیلائی جائے گی. اور حضور کی ناموس کی ایک بات کرو فوراً ڈیلیٹ کر دی جائے گی. لیکن وہ بت نے بھی بتا دیا، اس بت کو عارضی طور پر عزت ملتی، لیکن اس نے کہا اس عارضی عزت کا کیا کرنا، اگر حضور کے غلاموں میں میرا شمار ہو جائے اور 2019 میں میرا نام لیا جائے عاشقوں کی محفل میں تو میں اپنے لیے احساس سمجھتا ہوں. آج اس بت کی عظمتوں کے ہم ترانے الاپ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں اس نے اپنے آپ کو آقا کے نام پہ قربان کر دیا. تو میرے دوستوں میں کیا عرض کر رہا تھا، تیری نماز ان کی نماز کی طرح نہیں، تیرا کلمہ ان کے کلمے کی طرح نہیں، تیرا روزہ ان کے روزے کی طرح نہیں، تیری زکوٰۃ ان کی زکوٰۃ کی طرح نہیں، تو ان کی طرح تو کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر اپنی ذات کو دیکھ، اپنے آپ کو دیکھ، تو اپنے جسم کو دیکھ، تو اپنے تھوک کو دیکھ لے، تو تھوک کر دیکھ، تو تھوک کر دیکھ. تیرے تھوک سے لوگ کراہت محسوس کرتے ہیں، نفرت محسوس کرتے ہیں، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن کیا ہے؟ تو تھوک اور دیکھ، تیرے تھوک پر کوئی تھوکنے کے لیے تیار نہیں ہے، نفرت محسوس کرتا ہے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن ایسا ہے، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو جاتے ہیں، آقا کا لعاب دہن ان کے جسم پر ملا جاتا ہے، فوراً شفا یاب ہو جاتے ہیں. تیرا تھوک نفرت کا سبب بنتا ہے، کراہت کا سبب بنتا ہے، آقا کے لعاب دہن سے لوگ شفا حاصل کرتے ہیں. پھر تو اپنے خون کو دیکھ، تیرا خون نجاست غلیظہ ہے، کسی کپڑے پر لگ جائے، اس کپڑے پر لگے ہوئے خون کے بعد نماز ادا نہیں ہو سکتی، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک خون کسی نے چوس لیا تھا، ایک صحابی نے چوس لیا تھا. اور پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا اگر کسی کو دنیا میں کسی جنتی کا دیدار کرنا ہے تو میرے اس صحابی کا دیدار کر لے. ارے تیرا خون نجاست غلیظہ اور ان کا خون کوئی پی لے تو جنتی ہو جاتا ہے، تو کہتا ہے کہ حضور کی طرح تیرا خون ان کی طرح نہیں، تیرا تھوک ان کے لعاب دہن کی طرح نہیں. تو اپنے ناک کی رطوبت کو پھینک کر دیکھ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ناک کی مبارک نور کو دیکھ. صحیح بخاری کی حدیث ہے، عروہ کہتے ہیں واللہ ما تنخم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخامة الا قد وقعت فی کف رجل منهم فدلک وجهه وجلده. کہا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اطوار کو دیکھا، ان کے عادات کو دیکھا، ان کے انداز کو دیکھا. عروہ کہتے ہیں
खुदा की कसम सहाबा किराम अलैहिम रिदवान हुजूर से इस कदर प्यार करते थे कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने नाक मुबारक की रतूबत को अपने नाक मुबारक से बाहर फेंकते थे तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा आका के नाक मुबारक की बलगम को अपने हाथों पर मलते, अपने चेहरे पर मलते, अपने जिस्म पर मलते। मैं कहता हूँ तू भी अपनी बलगम देख कर फेंक। देखता हूँ कौन तेरी बलगम से बरकत हासिल करता है। लोग नफरत महसूस करते हैं लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाक मुबारक से भी नूर निकलता है। फिर तू अपने पसीने को देख ले, तेरा पसीना निकल रहा हो तो लोग नफरत महसूस करते हैं लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए हुए हैं। उम्मे सुलैम मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक पसीने को जमा कर रही है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंखें खोलते हैं, फरमाते हैं मा तस्नाईन या उम्मे सुलैम, है उम्मे सुलैम तू क्या कर रही है। उम्मे सुलैम अर्ज करती है अर्जू बरकतहू इस्बियानिना या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका आपके मुबारक पसीने से अपने बच्चों के लिए बरकत हासिल कर रही हूँ। मैं कहता हूँ तेरा पसीना बदबूदार है, तुझसे बदबू आए, डिओड्रेंट इस्तेमाल कर, बॉडी स्प्रे इस्तेमाल कर, अरे तुझसे बदबू आती है, दूर हो जा, दूर हो जा। लोग तुझे दूर करते हैं, मैं तुझसे भी कहता हूँ तू मेरे करीब आए, तुझसे पसीने की बदबू आए, मैं कहूँगा दूर हो जा। लेकिन मैं ये कहता हूँ पसीने की बदबू मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ लेकिन बदअकीदगी की बदबू मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। अकीदे को दुरुस्त कर ले, अकीदे को दुरुस्त कर ले। तेरा पसीना उनके पसीने की तरह नहीं, तेरा पसीना बदबूदार और उनका पसीना ऐसा है कि बच्चों को भी बरकत देता है, बड़ों को भी बरकत देता है। तू मेरे आका की अज़वाजे मुतहरात को देख ले। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया या निसा अन्नबी लस्तुन्न काहदिन मिनन निसा, है मेरे महबूब की निसा, है अज़वाजे मुतहरात तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। मैं कहता हूँ क्या तेरी बीवियों के लिए भी कुरान करीम में कोई आयत नाज़िल हुई कि तेरी बीवी आम औरतों की तरह नहीं। हुजूर के मुतालिक फरमाया है मेरे महबूब आपके अज़वाजे मुतहरात आम औरतों की तरह नहीं। मैं कहता हूँ आका की अज़वाजे मुतहरात अगर आम औरतों की तरह नहीं तो आका आम मर्दों की तरह कैसे हो सकते हैं। तो अपनी औलाद को देख ले, तो अपने बच्चों को देख ले। क्या तेरे बच्चों के मुतालिक कुरान में कोई आयत नाजिल हुई? लेकिन अल्लाह ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद के मुतालिक फरमाया वही तत्हीरकुम तत्हीरा, तत्हीर की मोहर लगाई। मैं कहता हूँ उनकी औलाद पाक, बल्कि उनकी औलाद तो नूर है कि तेरी नस्ल पाक में है। बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर, तेरा सब घराना नूर का। आखिर तू किस एतबार से आका की तरह है बता मुझे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों को देख ले, उनकी उंगलियों को देख ले, उनके हाथों को देख ले। हजरत अबू ज़ैद अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सर पर मेरे आका ने हाथ फेरा, उनके हाथ की बरकत। आप तो चेहरे पर खजाब लगाते होंगे, दाढ़ी काली करते होंगे, सर को काला करते होंगे, लेकिन मेरे आका के हाथों की बरकत देखो। अगरचे मसला मुख्तलफ ही है लेकिन मैं उस पर कलाम नहीं करता, इतना बताता हूँ दाढ़ी के बाल काले करने के लिए तुम खिजाब लगाते हो, सर के बालों को काला करने के लिए खिजाब लगाते हो। मेरे आका के सहाबी है, आका ने सर पर हाथ रखा, दाढ़ी पर हाथ रखा, 100 साल जिंदगी पाई, एक बाल भी सफेद नहीं हुआ। ये मेरे आका के हाथों की बरकत है। अरे मौलवी साहब मुंह काला करके स्टेज पे बैठते हो, कहते हो वो मेरी तरह है, लेकिन तुम्हें एहतियाज है खजाब का। अरे हाथ मलो अपने चेहरे पर, हाथ रखो अपने सर पर, देखते ही तेरे सर के बाल काले रहते हैं या नहीं। अरे तेरे हाथ उनके हाथ की तरह नहीं तो तेरी जात उनकी जात की तरह कैसे हो सकती है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ की बरकत देखो। आज सोलर एनर्जी पर बड़ी रिसर्च हो रही है। कहा जाता है अगर छोटे कद वाले शख्स को सोलर एनर्जी के इंजेक्शन लगाए जाए तो उसका कद बड़ा हो सकता है। अगर सोलर एनर्जी के इंजेक्शन किसी छोटे कद वाले शख्स को लगाए जाए उसका कद बढ़ जाता है। मैं कहता हूँ हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला रिवायत फरमाते हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस बच्चे के सर पर हाथ रखते तो आदतन जिस बच्चे का जितना कद 2 साल में बढ़ता 1 साल में उतना कद बढ़ जाता। मैं कहता हूँ सोलर एनर्जी की बातें करने वालों, वो भी सूरज की शुआएं हैं, वो सूरज है लेकिन ये मदीने का चांद है, ये तैबा वाले आका है। इनका नूर देखो, इनकी रोशनी देखो, इनके हाथ से निकलती हुई शुआओं की बरकत ये है बच्चे के सर पे हाथ रखे उसका कद बड़ा हो जाता है।
اس کا تو بھی رکھنا اپنے بچے کے سر پہ ہاتھ. دیکھتے ہیں کہ تیرے ہاتھ میں یہ برکت ہے یا نہیں. میرے آقا کھجور کے تنے کو ہاتھ لگاتے ہیں, وہ نور ہو جاتا ہے, اس میں روشنی پیدا ہو جاتی ہے. یہ میرے آقا کے ہاتھوں کی برکت ہے. چاند کو اشارہ کرتے ہیں تو ٹکڑے ہو جاتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ان برکات کو دیکھو اور بتاؤ آخر کس اعتبار سے حضور ہماری طرح ہے یا ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہیں؟ کیا تیری آنکھیں حضور کی طرح ہیں؟ میرے آقا کی آنکھیں ایسی ہیں, میرے آقا کے کان ایسے ہیں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا انی اسمع ما لا تسمعون انی ارى ما لا ترون. فرمایا میں وہ سنتا ہوں جو تم سن نہیں سکتے, میں وہ دیکھتا ہوں جو تم دیکھ نہیں سکتے, میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے. ابن حجر الاسقلانی نے فتح الباری میں اس روایت کو نقل کیا, کہا جب جبریل امین نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو کھولا شب معراج تو کیا دیکھتے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں فیہ عینان, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں 2 آنکھیں ہیں 2 کان ہیں, دل میں 2 آنکھیں ہیں 2 کان ہیں. ارے تیری 2 آنکھیں 2 کان, ان کی 4 آنکھیں 4 کان, تو پھر بھی کہتا ہے تو مصطفیٰ کی طرح ہے. آخر کیسے تو مصطفیٰ کی طرح ہے؟ تیری آنکھیں ان کی آنکھوں کی طرح نہیں, تیری زبان ان کی زبان کی طرح نہیں, تیرے پاؤں ان کی پاؤں کی طرح نہیں. تو پاؤں اٹھا, دیکھتے ہیں کہ تیرے پاؤں, تیرے اٹھتے ہوئے پاؤں تجھے کہاں لے جاتے ہیں اور وہ پاؤں اٹھاتے ہیں. تو پرواز کرنا چاہے تو ایئرپورٹ کے چکر لگانے پڑتے ہیں, سیٹ بک کرانی پڑتی ہے, ٹکٹ خریدنا پڑتا ہے, لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں اٹھاتے ہیں تو کہاں جاتے ہیں؟ 7 آسمانوں کو چیرتے ہوئے اللہ کے عرش کے اوپر پہنچ جاتے ہیں. یہ میرے آقا کا مقام ہے. اور کہاں جاتے ہیں؟ انسان کے وہم و خیال سے بھی متجاوز ہے. آقا کا مقام کہاں گئے, کہاں سے گئے؟ میرے اعلیٰ حضرت بریلی کے کلندر نے کہا وہی ہے اول, وہی ہے آخر, وہی ہے ظاہر, وہی ہے باطن, اسی کے جلوے, اسی سے ملنے, اسی سے اس کی طرف گئے. میرے دوست, جب یہ عقیدہ لوگوں کو دیا جائے گا, جب یہ نظریہ لوگوں کو دیا جائے گا تو لوگ کیسے کہیں گے, کیسے تسلیم کریں گے؟ جب انہیں پتہ چل گیا وہ ہماری طرح نہیں ہے. یہ شان اس آخری نبی کی ہے, یہ اس آخری نبی کی ہے, اور یہ اس امت کی خصوصیت ہے. یاد رکھیے یہ اس امت کی خصوصیت ہے. اس امت میں اجماع ہے, ماضی کی امتوں میں اجماع نہیں تھا. اس امت میں کنسنسس ہے, اور یہ کنسنسس معصوم ہے. ماضی کی امتوں میں کنسنسس نہیں تھا, اجماع نہیں تھا. تمام امت ایک بات پر متفق ہو جاتی تو وہ ویلڈ سورس آف لیجسلیشن نہیں ہوتا, ایک شرعی مصدر نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ ایک نبی جاتا دوسرا نبی آ جاتا. اس امت میں کنسنسس ہے, اور یہ کنسنسس معصوم ہے. حضور کی ذات بھی معصوم, حضور کا کلام بھی معصوم, اور اجماع صحابہ بھی معصوم مجموعی طور پر. یعنی ایسا نہیں کہ ہر صحابی معصوم ہے. صحابہ کا کنسنسس, اس بات پر صحابہ کا اتفاق ہو جائے اور امت کا اتفاق ہو جائے, وہ معصوم ہے. تو ماضی میں نبی جاتے کوئی تعلیمات نبی کو تبدیل کرتا تو ایک اور نبی آ جاتا. اس امت میں ایسا نہیں ہوگا. اس میں کیا ہوگا؟ اجماع ہوگا. اسی طرح ماضی میں مجتہدین نہیں تھے, اس امت میں مجتہدین ہیں. کیوں؟ کوئی نبی نہیں آئے گا, مجتہدین ہیں. ماضی میں مجدد نہیں تھے, اس امت میں مجدد ہیں. کیونکہ کوئی نبی نہیں آئے گا, مجدد آئے گا. تو مجددین کا وجود ختم نبوت کی دلیل ہے, مجتہدین کا وجود ختم نبوت کی دلیل ہے, اجماع کا وجود ختم نبوت کی دلیل ہے. اگر کسی بات پر اختلاف ہو جائے تو ہم اجماع کو دیکھیں گے, ہم مجددین کو دیکھیں گے, ہم مجتہدین کو دیکھیں گے. اچھا, ماضی کے ادوار میں اذانیں نہیں ہوتی تھی, اذان نہیں ہوتی تھی. اس امت میں اذان کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی نبی نہیں آیا. کیوں؟ اذان کیوں دلیل ہے؟ اذان اس لیے دلیل ہے کیونکہ ماضی میں نماز باجماعت نہیں ہوتی تھی. ہر نبی کے امتی انفرادی طور پر نماز پڑھتے تھے. نہ نماز باجماعت کا روزانہ پنجگانہ نماز ہوتی, نہ جمعہ کی نماز کی طرح کا اہتمام ہوتا.
یہ اہتمام کیوں ہوا؟ ایک تو فرض ہے، لازم ہے، دوسرا یہ کہ اگر کوئی عقائد سے منحرف ہو جائے تو ہر روز لوگ مسجد میں 5 وقت ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے، اور اگر کوئی اجماعی مسئلے سے منحرف ہو جائے، اصولی مسئلے سے انحراف کرے، بغاوت کرے، تو علماء اس کی اصلاح کریں گے، عوام اس کی اصلاح کریں گے کہ تو باغی ہو گیا، تو نمازوں کے ذریعے، پنجگانہ نمازوں کے ذریعے اصول دین کا تحفظ ہوتا ہے۔ اب نبی نہیں آئیں گے، اب پنجگانہ نمازوں کے ذریعے مومنین آپس میں ملیں گے، مسلمین آپس میں ملاقات کریں گے، اور اگر کوئی اصول دین سے منحرف ہوا، باغی ہوا، تو اس کا بائیکاٹ کیا جائے گا، اس سے برات کا اعلان کیا جائے گا، پہلے سمجھایا جائے گا، اگر سمجھے گا نہیں تو اسے غدار کہا جائے گا، اس سے دوری اختیار کی جائے گی۔ تو یہ اذانیں نماز باجماعت کی دعوت دیتی ہیں، یہ جمعہ کی نمازیں ہفتہ وار اجتماع ماضی میں نہیں تھا، یہ بھی اس امت کی خصوصیت ہے، عیدین کا سلسلہ نہیں تھا، سالانہ اجتماع ماضی میں نہیں تھا، یہ بھی اسی امت کی خصوصیت ہے۔ تو یہ سالانہ اجتماعات، مجددین کا وجود، اجماع کا معصوم ہونا، نماز پنجگانہ، جمعہ کی نماز، یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آیا۔ یہ اذانیں بتا رہی ہیں، جب اذان ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو یہ اذان فقط مسجد میں نہیں بلا رہی، یہ بھی بتا رہی ہے کہ مرزا غلام قادیانی جھوٹا ہے، ہر 5 وقت کی نماز بتا رہی ہے۔ اچھا، ماضی میں جو انبیاء پر کتابیں نازل ہوئی، ان کی امتوں میں حافظ نہیں ہوتے تھے، حفاظ نہیں ہوتے تھے، صرف انبیاء حفاظ ہوتے تھے، صرف نبی حفاظ ہوتے تھے، امت حافظ نہیں ہوتے تھے۔ اس امت میں یہاں پر بے شمار حافظ بیٹھے ہوں گے، اگر میں کہوں کہ کتنے حفاظ ہیں، بے شمار لوگ ہاتھ اٹھائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ماضی میں کتابیں اگر تحریف ہو جائیں، کتابوں میں تحریف ہو جائے تو نیا نبی آ جاتا ہے، لیکن اس کتاب کے تحفظ کا اہتمام کیسے ہوا کہ اس کتاب کو اللہ جل وعلا نے امتیوں کے سینوں میں محفوظ کر۔ اچھا، یہاں ذہن میں یہ سوال بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اگر یہ قرآن پہاڑوں پر نازل ہوتا تو یہ پہاڑ قرآن کا جلال برداشت نہ کر پاتے۔ تو کیا وجہ ہے کہ آپ کے بچے قرآن حفظ کر لیتے ہیں؟ یہ کیسے ہو جاتا ہے کہ اگر یہ قرآن پہاڑوں پر نازل ہوتا تو پہاڑ قرآن کا جلال برداشت نہ کرتے، تباہ و برباد ہو جاتے، لیکن آپ کا 10-12 سال کا بچہ قرآن کریم حفظ کر لیتا ہے، اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کر لیتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ سب کیسے ہو جاتا ہے؟ کبھی اس پر آپ غور کریں؟ یہ قرآن کا محفوظ ہو جانا یہ بھی ختم نبوت کی دلیل ہے، قرآن کا سینوں میں محفوظ ہو جانا یہ بھی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ کیسے؟ قرآن اللہ کا جلالی کلام ہے، اور یہ نازل کیسے ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر۔ ماضی کے انبیاء کی کتابیں امتیوں کے لیے زبانی یاد کرنا آسان نہیں تھی، اس قرآن کو اللہ جل وعلا نے آسان بنایا ہے۔ کیسے آسان بنایا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے۔ دیکھیے، این دوپہر کے وقت آپ سورج کو دیکھیں، دوپہر کے وقت آپ سورج کی روشنی کو دیکھیں، آپ اس کو برداشت نہیں کر پائیں گے، آپ کی آنکھوں میں تکلیف محسوس ہوگی اگر آپ دوپہر کے وقت سورج کی روشنی کو دیکھیں، سورج کی شعاؤں کو دیکھیں۔ لیکن جب سورج کی وہی روشنی رات کے وقت چاند پر پڑتی ہے تو آپ چاند کی چاندنی کو دیکھتے ہیں تو آپ اپنی آنکھوں میں ٹھنڈک محسوس کرتے ہیں۔ کیا سننے آپ نے کیا عرض کر رہا ہوں؟ اب توجہ فرما رہے ہیں؟ سورج کو دوپہر کے وقت آپ دیکھیں تو آپ کی آنکھیں سورج کی روشنی کو برداشت نہیں کر پاتی، لیکن جب وہی سورج کی روشنی چاند پر پڑتی ہے تو رات کے وقت آپ جب چاند کو دیکھتے ہیں تو آپ ٹھنڈک محسوس کرتے ہیں۔ سورج کی روشنی کو منیر کہتے ہیں، چاند کو مستنیر کہتے ہیں۔ سورج نور دینے والا ہے، چاند نور لینے والا ہے۔ سورج منیر ہے، چاند مستنیر ہے۔ سورج روشنی دیتا ہے، چاند روشنی لیتا ہے۔ سورج جلالی ہے، چاند جمالی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ جمالی ہے، اللہ کا کلام جلالی ہے۔ اللہ کا جلالی کلام اگر آپ پر براہ راست نازل ہوتا، آپ کا سینہ اسے برداشت نہ کر پاتا۔ آپ یہ بلند بالا پہاڑ، یہ فلک بوس پہاڑ بھی آپ اللہ کے کلام کو برداشت نہ کر پاتا، یہ تباہ و برباد ہو جاتے۔ میں کہتا ہوں اللہ کا کلام جلالی، آقا کا سینہ جمالی۔ جس وقت سورج کی روشنی کو آپ براہ راست دیکھتے ہیں، آپ کی آنکھیں برداشت نہیں کر پاتی،
لیکن رات کے وقت جب سورج کی وہی روشنی چاند پر پڑتی ہے، آپ چاند کو دیکھتے ہیں تو آپ کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر قرآن کا جلالی کلام آپ کے سینے پر براہ راست نازل ہوتا، آپ کا سینہ برداشت نہ کر پاتا، لیکن جب وہی جلالی کلام آقا کے جمالی سینے پر نازل ہوا تو آپ کے بچے نے حضور کے جمالی سینے سے وہ قرآن حاصل کیا تو اسے دل میں ٹھنڈک